سب مل کے دعا کرو یار کہ کوئی سپورٹ مل جائے ہمیں اللہ کی طرف سے تو بڑا اچھا ہو جائے گا ہے جی. بس جس جس کو ملی ہوگی انہیں پتا ہوگا. ہم بھی کوشش کریں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے. جیسا کہ بتائیے مثال جمہوریت میں 2 پارٹیوں نے اتحاد کیا تھا, تو بلاول وزیر اعظم ہوں گے, نواز شریف و آصف علی زرداری کیا ہوں گے, عمل درآمد ہوگا تو کیا اس پہ کہیں گے؟ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. مطلب کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے پتہ ہے وزیر اعظم کون ہوگا. اب دو ملاؤں میں مرغی حرام نہ ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے ان میں سے کسی نے بھی نہیں بننا. بس یہ آپ دیکھیں گے. اب آپ ادھر جو ہم بیٹھے ہوئے اتنی دعائیں کر رہے ہیں کسی وجہ سے کر رہے ہیں نا. یہ ہم سب سے میں نے تو کہا ہی نہیں کسی کو, میں نے کہا کہ اس کو ایکسکلوڈ کر دو. جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی میں نے کہا سب کے ساتھ. اگر آپ کہتے ہیں میں نام لوں تو نام بھی لے دیتا ہوں, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, ان کے ساتھ ہم نے الیکٹورل الائنس کیا تھا. سب کے ساتھ بات ہونی چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے کس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اور جس نے جو غلطی کی ہے, میں نہیں کہتا کہ اکراس دا بورڈ سب نے غلطی کی ہے, لیکن جس نے جو غلطی کی ہے اس کو اس کی معافی بھی مانگنی چاہیے, اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیے, اور سب کو مل کر چلنا چاہیے. اور سب کو آج کل ایک نیا لفظ نکلا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ. سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اور آج ابھی میں جہاز سے اترا ہوں تو پہلی خبر مجھے ملی کہ بلہ بھی بحال ہو گیا, تو اس کا مطلب اچھی خبریں آنی شروع ہو جائیں شاید. سچ نیوز سے میرا تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ غلطیاں صرف سیاست دانی قبول کریں گے, انہیں نے غلطیاں کریں گے, یا دوسری طرف بھی لوگوں کو اپنی غلطیاں قبول کرنی چاہیے. اور آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں, ظاہری باتیں نظر ہے آپ کی. 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور سارے $1 ملین کوشچن ہے آپ کے. اگر یہ مجھے ہر بندہ یہی پوچھتا ہے, ابھی جہاز میں بیٹھا ہوا تھا, الیکشن ہو رہے ہیں 8 فروری کو, میں نے کہا بھائی الیکشن کمشنر جب ریزائن کرے تو پھر مجھے وہ بنا دیں آپ الیکشن کمشنر, شاید میں بتا سکوں. میرا خیال ہے بھی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اور جب چیف جسٹس نے کہا پتھر پہ لکیر ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہے. دوسرا اس نے کہا کہ بھائی پریس کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی اگر 8 فروری کی بات کرے گا تو میں اس پہ کنٹیمپٹ میں لے آؤں گا. آپ نے کہا نا, تو یہ آپ نے سوال پوچھا ہے, میں نے نہیں پوچھا, سارے گواہ ہے نا بھائی. کل کو اگر مجھے سپریم کورٹ بلایا ہو تو آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں, منظر رضوی صاحب کو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ پیش ہو وہاں جا کے, کیونکہ انہوں نے کہا صرف اپنی بیگم سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں. ہماری تو بیگم بھی تیار نہیں ہے یہ بات سننے کے لیے. تو وہ تو ان کو چاہیے سب کو بلوائیں. لیکن دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں اس پہ اس طرح ضد میں نہیں آنا چاہیے. کسی چیز میں ضد نہیں ہونی چاہیے. کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کر, میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جتنی پولرائزیشن ہے, مجھے یہ الیکشنز ہوتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں 8 فروری کو, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بیل منڈے چڑھتی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, منڈیر چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیوں کہ جب تک یہ پولرائزیشن نہیں ختم ہوگی. میں نے بڑا سمپل سا فارمولا دیا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے رہو, پی ڈی ایم میں اکٹھے ہوتے رہو, بغیر مینیفیسٹو کے, بغیر ویژن کے ایک چارٹر آف پاکستان بنا لو, سب اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ. آپ نے کہا کہ صرف سیاستدانوں کی غلطیاں, میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنی اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے, کیوں نہ کریں. صاحب میرا سوال یہ, آپ نے ذکر کیا کہ بیرون ملکی دولت واپس لائی جائے. افغان جہاد کے وقت آج دنیا بھر میں وہ ہیں کہ ہمایوں اختر صاحب کے $1 ملین وہاں پر تھے, اور دیگر ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کے, جنرلوں کے, سب کے کاروباری شخصیات کے ہیں. کیا ان کا پیسہ واپس کب آئے گا؟ دوسرا, پرویز مشرف کو بعد از مرگ دوبارہ سزائے موت بحال کی گئی ہے, اس پر کیا کہنا چاہیے؟ پاکستان میں یہی تو خرابی ہے کہ جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے کرسی پہ تو سب سلام کرتے ہیں, جس دن اتر جاتا ہے تو گریبان پکڑ لیتے ہیں. یہی ہماری کمزوری ہے کہ جب ہم کسی کی عزت اپنے لوگ ہی نہیں کریں گے تو باہر کی دنیا ہماری کیا عزت کرے گی. مزہ تو پھر آنا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی سزائے موت دیتا, جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے تو بات کرتا. بعد میں باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی وہ 40 سال کے بعد اب وہ کہیں جی فلاں کو نکالو اور یہ کرو اور وہ کرو. یہ سب ڈکوسلے ہیں, ڈائیورژنز ہیں, اصلی حقائق سے جو ہے وہ منہ چھپانے والی بات ہے. اور جن کا جو آیا, دیکھیں سب سے بڑی بات, ابھی آپ نے ایک نام لیا, آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا نام, ان کا نام کہیں آیا پاناما کے اندر, یا کہیں آپ کو یہ ثابت ہوئی بات, سنی سنائی باتیں نا یہ, کہ افغان جہاد کے دوران پیسے آئے,
اور یہ ہوا. یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں لوگوں کا. یہ ایک کہتے ہیں نا کہ بیانیہ، جو بیانیہ بناتے بناتے سب نے مر گئے بیانیہ بناتے بناتے، اور سب ہی رہ گئے بیانیہ بناتے بناتے. تو اس میں سب سے بڑی بات جو ہے، آپ لوگوں کی وساطت سے، آپ نے سوال پوچھا تھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کیس ایسا ہوا ہے جس میں کہ سب سے بڑی عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ این آر او جو ہوا ہے جس کے اندر ملینز آف ڈالرز کو بلینکٹ ایمنسٹی دی گئی، سنیں غور سے ذرا، اس کو انہوں نے کہا یہ وائڈ اوبنیشیا. وائڈ اوبنیشیا کا مطلب قلعہ. میں جناب محترم چیف جسٹس سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اتنے پرانے کیسز اٹھا رہے ہیں اور ان کو دوبارہ سے زندہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن جب ایک چیز کو کلعدم کروایا گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ $60 ملین جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، یہ پتہ لگ گیا کہ ملینز آف ڈالرز کی جیولری وہاں کے لاکرز میں پڑی ہوئی ہے، یہ پتہ لگ گیا کہ ایک سر محل یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کہا جی ہمارا ہے، اور بک بھی گیا. وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ $60 ملین کہاں گئے؟ جب ایک چیز کلعدم قرار دے دی گئی تو ان کو بلا کر پوچھیں تو صحیح یار کہ وہ پیسہ کدھر گیا جو پاکستان کا پیسہ تھا، لوٹا ہوا پیسہ تھا یا کمایا ہوا پیسہ تھا یا جیسا بھی پیسہ تھا. میں نہیں کہتا کسی پہ الزام ایسے میں لگاؤں. تو جب ہم یہی نہیں کر سکتے تو ہم کیسی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں کہ ایک چیز جو ثابت ہو چکی ہے، ایک چیز جو اون ہو چکی ہے، ایک چیز جو بک چکی ہے، ایک چیز جو مل چکی ہے، اور پھر ہمارے کیا کہتے ہیں آنریبل امبیسڈر جناب یو کے میں وہ ایک گاڑی کے اندر ڈبے کے ڈبے کاغذات کے چھپا کے لے جا رہے ہیں اور لے جا کر ایمبیسی میں چھپا دیے اور کسی نے اس کے بعد بات ہی نہیں کی. تو آپ جو یہ بات کریں تو پھر یہ چیزیں کریں نا جو کہ ثابت ہو چکی ہیں.